اچھا جی، ایک سوال ہمارے پاس آیا جی، علی ہیں، علی نے سوال کیا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ جی ڈو ہندوز گو ٹو جنہ؟ واو، دیٹ از اے گڈ کوشچن. دیکھیے، بڑا ڈیپ کوشچن ہے، تو میں اس کا ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ جواب دیتا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا حق ہے، اور مرنا مت سوائے اس حالت میں کہ مسلمان ہو کے مرنا. اور اس کے علاوہ بے شمار یعنی قرآن کی آیات بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہیں جو اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، روز قیامت پر ایمان رکھنا، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں in order for a person to enter into paradise. Now you might ask the question کہ اگر ایک بندہ کسی ہندو فیملی میں پیدا ہو گیا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ آئیے میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے، ٹیکنیکلی ہم نا لوگوں کو 4 کیٹیگریز میں بریک اپ کر سکتے ہیں. ایک وہ شخص ہے جو جنگلوں میں پلا بڑا اور اس کے پاس دین کا پیغام نہیں پہنچا. جس طرح ہم لوگ ٹارزن کی سٹوریز ہم نے بچپن میں پڑھی تھی، تو ٹارزن مثال کے طور پہ جنگلوں میں اس کو گوریلاز نے پالا اور وہ یوں ہی جو ہے نا پلا بڑا. تو اس کے لیے اتنا ہی ماننا کافی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو نا فطرت پر پیدا کیا ہے بیسڈ اپون دا حدیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فطرت اس کو یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ اس کو معلوم ہے. ہو سکتا ہے اس کو اللہ کا نام بھی معلوم نہ ہو، لیکن پتہ اس کو ہے کہ میں جس رب کو پکار رہا ہوں وہ ایک ہی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور وہ کوئی عبادت بھی اس طرح نہیں کرتا، وہ بس اپنے طریقے سے ہی کبھی دعا مانگ لیتا ہے، کبھی کچھ کر لیتا ہے، بس اس کو اتنا ہی پتہ ہے. تو انشاءاللہ اس کی بچت ہو سکتی ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو کہ ایک ایسکیمو ہے، کہیں نارتھ پول ساؤتھ پول میں رہتا ہے، اور بیسک سا اس کا ایک لائف سٹائل ہے. اس کا ہیومن انٹریکشن ہے لیکن بہت لمیٹڈ ہے. کوئی نیشنل جیوگرافک والے وہاں چلے گئے، کوئی ڈسکوری چینل والے وہاں چلے گئے، اور ان سے ان کا انٹریکشن ہے، اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کے فیتھس کیا ہیں؟ تو بتاتے ہیں کہ جی ہمارے وہاں پہ کرسچن بھی ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں. تو جب وہ مسلمانوں کے بارے میں انکوائر کرتا ہے تو اس کو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی مسلمان تو بھائی ایسے ہی پاگل ہوتے ہیں، بم دھماکوں سے چیزیں اڑا دیتے ہیں اور اس طرح اس طرح. تو یہ شخص کہتا ہے کہ بھئی میں تو مسلمان نہیں بننا چاہتا، مجھے تو یہ معلوم ہے کہ رب ایک ہی ہے، اور میں اس کی عبادت جس طرح مجھے سمجھ میں آ رہی ہے میں کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے پاس ایجوکیشن نہیں آئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تب تک پنشمنٹ نہیں بھیجتا جب تک کہ اس تک پیغام نہ پہنچ جائے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈز ناٹ پنش اے پیپل انٹل دا میسج ہیز ریچ دیم. سو ٹارزن کے کیس میں میسج نہیں پہنچا، اس ایسکیمو کے کیس میں میسج پہنچا لیکن غلط پہنچا. اسلام کے بارے میں جو اس کو انفارمیشن ملی ہے، کوئی بھی شخص جو فطرت پہ اس کو بتایا جائے کہ جی اسلام وہ دین ہے جو کہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جی جو ہے نا بم دھماکے سے لوگ مار، تو ظاہری بات ہے وہ کہے گا یہ غلط بات ہے. تو ٹھیک ہے، اس کو انفارمیشن غلط ملی ہے، تو انشاءاللہ اس کی بھی بخشش کا معاملہ ہو سکتا ہے. تیسری کیٹیگری وہ ہے مائی ڈیئر برن سسٹر جو میری اور آپ کی اس وقت حالت ہے. یعنی وہ لوگ جو مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، اسلام آباد میں رہتے ہوں، نیو یارک میں رہتے ہوں، لنڈن یا پیرس میں رہتے ہوں، وہ بندہ جس کے پاس ایکسیس ہے ٹو انفارمیشن، یو ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن، لیکن آپ بس بادرڈ نہیں ہیں ٹو ریسرچ دا موسٹ فنڈامنٹل کوسچن آف یور لائف وچ از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو یو آفٹر یو ڈائی. مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ بیکاز مارکیٹ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اپنے اوپینینز دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، ایتھیسٹ کہہ رہے ہیں کہ بس وہ کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے آپ کو، دیٹس اباؤٹ اٹ. کوئی کہہ رہا ہے نہیں، یو ہیو ٹو بلیو ان دا فادر، دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ ان آرڈر ٹو انٹر انٹو پیراڈائز. کوئی کہہ رہا ہے ایک اللہ کو مانو، کوئی کہہ رہا ہے ملٹیپل گاڈس کو مانو. سو دیر سو مینی تھنگز آؤٹ دیر، اور ہر بندے کا جو تصور ہے جنت جہنم کا اور اس کے داخلے کا وہ فرق ہے. تو پہلے تو آپ یہ پتہ کریں کہ دین حق کون سا ہے، وچ از دا ریلیجن آف ٹروتھ، اینڈ یو نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ دیٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو شخص بھی خلوص نیت کے ساتھ دل کی گہرائی سے ریسرچ کرتا ہے یقیناً وہ حق تک پہنچے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ جو بھی اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتا ہے. جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. تو پہلا قدم برادرز اینڈ سسٹرز ہم نے اٹھانا ہے، اللہ نے نہیں اٹھانا. تو میں سمجھتا ہوں جو بندہ بھی ریسرچ کرے گا وہ اللہ تک ضرور پہنچے گا انشاءاللہ. تو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہونا چاہیے، لیکن ہوتا پتہ کیا ہے، آفن ٹائمز وی ڈونٹ بادر، ہم بادر نہیں کرتے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو آپ بچ گئے؟ آپ کو پتہ ہے جہنم کے اندر سب سے ورسٹ ٹھکانہ کس کا ہے؟ منافقین کا ہے. وہ جو اوپر سے مسلمان بنتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. اوپر سے کچھ تھے،
اندر سے کچھ تھے. تو یہ ہمارے لیے جو مسلم پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ شاید جو ڈس بلیور ہے یا نان بلیور ہے اس کے پاس پھر کوئی ایکسکیوز ہو قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ میرے پاس پیغام نہیں پہنچا یا کوئی ایسی بات. میرے اور آپ کے تو گھروں میں قرآن پڑھا ہوا تھا ترجمے کے ساتھ مسجد تھی, امام صاحب سے پوچھ سکتے تھے کوئی سوال کا جواب, لیکن پتہ کیا ہوتا ہے, لوگ بادر نہیں کرتے. لوگ دنیا کی نفسا نفسی میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا کہ میں اپنے اس سوال کا جواب ڈھونڈوں which is the most fundamental question that I need the answer for. So یہ تھرڈ کیٹیگری. اور فورتھ کیٹیگری وہ لوگ ہیں جو کہ اسلام کے کھلم کھلا دشمن ہیں, ان تک اسلام کا میسج پہنچا اور انہوں نے ڈائریکٹلی دین کو اپوز کیا, یہ وہ لوگ ہیں. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. انٹل نیکسٹ ٹائم, دس از می راجہ ضیاء سائننگ آف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Look in the mirror, tell me what do you see? Don't be blind, tell me